سورۃ البقرہ جو کہ قرآن حکیم کی دوسری صورت ہے اور یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل صورت ہے۔ اس کی آیات 284 تا 286 کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ ان تینوں آیات کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کی رہنمائی دی گئی ہے، انہی کا ہم ذیل میں مطالعہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 284 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے بخشے گا اور جسے چاہے عذاب کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جو کچھ تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، سب کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ اس کا حساب لے گا، اور پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب انسان بعض مرتبہ ظاہری طور پر کچھ اور بات کہتا ہے لیکن اس کے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ اپنے داخلی نظام کے اندر اور بات کرتا ہے لیکن عوام الناس میں آ کر کچھ اور کہتا ہے۔ وہ اپنی خفیہ میٹنگز کے اندر کچھ اور معاملات طے کرتے ہیں لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس کا اظہار بڑے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں، جبکہ چیزیں اپنے نتائج کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ جو تم ظاہری عمل کرتے ہو اور جو تم خفیہ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب لے گا، اور پھر جسے چاہے معاف کر دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ دیکھیں اب یہاں اس چاہت سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام موجود ہے اور وہ نظام اسی کے قانون قدرت سے چل رہا ہے، اور کوئی چیز اپنے اس دائرے سے ہٹتی نہیں ہے، اور اگر اللہ کی کوئی چیز اس کے قانون قدرت سے ہٹ جائے یا اس کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے تو یہ پوری کائنات کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو جب اس کائنات کا پورا نظام ایک قانون سے چل رہا ہے اور اس دنیا کے اندر کا بھی نظام ایک قانون کے تحت چل رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن حکیم کی صورت میں ایک قانون دیا گیا کہ معاشرے کے اندر اس قانون کے تحت آپ اپنا نظام چلائیں، قرآن کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل دیں۔ تو جب قانون اس معاشرے کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو، اس عالمگیر نظام کو ایک قانون کے تحت چلا رہے ہیں، تو پھر اللہ کی چاہت سے بھی مراد اللہ کا قانون ہے۔ جو اس قانون کے مطابق چلے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو اس قانون کے خلاف چلے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدر کہتے ہیں قانون کو، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اس نے اس قدرت سے اس دنیا کے لیے رہنے کے لیے ایک قانون دیا، جزا اور سزا کا ایک نظام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نظام کے اندر تمام دنیا کو جو ہے اس کو جزا اور سزا کا حساب کریں گے۔ اس کا یہ مطلب بعض لوگ لے لیتے ہیں
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر اگر یہی بات رکھیں کہ جناب ایک گناہ گار کو معاف کر دیا جائے اور ایک نیک آدمی کو سزا دی جائے، تو آپ میں سے کوئی بھی ایک مہذب معاشرے کا کوئی بھی فرد اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ سے بھی ایسی چیز کوئی وابستہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے یہ کہا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو زندگی دیتی ہے اور جو موت دیتی ہے، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا اور اسے قید کر کے اسے سزائے موت دے دی، اور ایک سزائے موت کے قیدی کو اس نے رہا کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو اس کی موت واقع ہونی تھی، اسے میں نے چھوڑ دیا، اور وہ جو بے گناہ تھا، آزاد پھر رہا تھا، اسے میں نے موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس زندگی اور موت کے فلسفے سے ناواقف ہے، یعنی اللہ کے اس قانون سے یہ ناواقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام جو اللہ کی چاہت ہے، وہ جو اس نے اس دنیا کے لیے اپنی چاہت مقرر کی، اسی کے دائرے کے اندر رہ کر وہ ہم سے حساب کتاب لے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 285 میں فرمایا کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جو اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی اس کو مان لیا۔ والمؤمنون، اور مومنوں نے یعنی مسلمانوں نے بھی مان لیا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور ہم نے سنا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس میں توحید کے بعد رسالت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اور پھر رسولوں میں بھی تمام رسولوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام نبیوں پر ایمان لانا اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرنا۔ جب ایک مسلمان اس چیز کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جن گروہوں نے فرقہ بندی کی کہ اللہ کے کچھ رسولوں کو مانا اور کچھ کا انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنی گروہیت الگ کر لی، اپنے فرقے الگ کر لیے۔ اور مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے قانون آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، یہ ان تمام قوانین کی بنیادوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ جب یہ تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں
تو ان رسولوں کی امتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی گروہیت اور فرقہ وارانہ سوچ نہیں، جائے کہ آج ہماری اس معاشرت کے اندر جو خود دین اسلام کے اندر فرقہ واریت ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ مسلمان تو اس سے آگے بڑھ کر دنیا کی امتیں، دیگر امتوں کے اندر جو تفریق پیدا کرنے والی ذہنیت ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور ان تمام ادیان کی بنیاد توحید تھی۔ جب یہ دین اللہ کی طرف سے اور اس کے رسولوں پر نازل ہوئے تو پھر شروع سے لے کر آخر تک کسی دین کے اندر کوئی فرق نہیں، سب کی بنیاد ایک ہے۔ فرق ڈالنے والے وہ گروہ اور وہ فرقے ہیں جنہوں نے اس دین کو تقسیم کیا، اور پھر یہ جتنے بھی قانون ہیں ان کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں قالوا سمیعنا واطعنا، کہ ہم نے اس کو مکمل طور پر سن لیا، صرف سنا ہی نہیں، واطعنا، اور ہم نے اسے مان بھی لیا۔ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اپنی زندگی ڈھالی، اس کی اطاعت کی، اور پھر اب اس اطاعت کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اے ہمارے رب تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں، کسی اور سے معافی نہیں چاہتے، صرف تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 286 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے صفات تکلیف نہیں دیتا، نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے رب ہمارے، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے کافروں کے مقابلے میں، تو ہماری مدد کر۔ اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس قانون کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجتے رہے اور جس کی آخری اور حتمی شکل قرآن حکیم ہے، تو یہ قانون انسانوں کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب ہر انسان اپنی نیکی اور اپنی برائی کا ذمہ دار ہے۔ اسے قانون دے دیا کہ وہ اس قانون کے تحت زندگی گزارے، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا، اور اگر اس قانون سے استفادہ کرے گا، اسی کا مطلب نیکی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی صلاحیات کو پیش نظر رکھ کر جو قانون دیا، اس قانون پر عمل کرنے کا نام نیکی ہے، اور انسانی فطرت سے ہٹے ہوئے قانون کو پر عمل کرنے کا نام برائی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک اپنے اپنے لیے کمائی کرے گا، اچھی نیکی اچھا نتیجہ ملے گا، برا عمل اس کا غلط نتیجہ ملے گا۔ تو پھر کہا گیا کہ اے رب، اب ہم اپنی اپنی وسعت، جتنے آپ نے ہم پر جو قانون دیا، اپنی اپنی وسعت اور صلاحیت کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر پھر ہم سے بھول ہو جائے اس قانون کو سمجھنے میں، اس کی تشریح میں،
کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو اے رب ہماری پکڑ نہ کیجیے، ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھیے۔ ہمیں بوجھ سے مطلب کیا ہے؟ مسلمان تو وہ ہیں جنہوں نے قبول کر لیا، سن کر اس کو قبول کر لیا۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اور ساتھ یہ بھی دعا مانگی گئی، کما حملت الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، یعنی وہ بوجھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا تو وہ ہم پر نہ رکھ۔ تو وہ بوجھ یہی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے مصر میں ایک بہترین قانون دیا اور ایک اچھا نظام حکومت قائم کیا، لیکن اگلی آنے والی نسلوں نے اسے بھلا دیا، پھر ان کے اوپر فرعون مسلط ہو گیا اور فرعون نے انہیں اپنے ظلم کے قانون کا پابند بنایا۔ یہ ایسا بوجھ ہے ظلم کا قانون جس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر جب ظالمانہ قوانین کسی معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں تو وہ معاشرے اللہ کی دی ہوئی کتابوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگی گئی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ اے اللہ ہم سے وہ بوجھ جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اب جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے اس قانون پر پوری طرح عمل نہیں کیا، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، یہ جو غلط قانون ہم پر لاگو ہو گئے، یہ جو ظالم ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ان جو تیرے قانون کو نہ، کافر اسے کہتے ہیں جو قانون کو نہ مانے، تو اب قرآن حکیم ایک قانون کی کتاب ہے، تو کافر اس قانون کو نہیں مانتے، وہ اپنا قانون لاگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مومن دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر کہ ہم اس قانون کو دنیا کے اندر غالب کریں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر جو کہ قرآن حکیم کی 59ویں سورت ہے، اس کی آیات 18، 19، 20 کا مطالعہ ہم کریں گے۔ ان آیات میں قیامت کے متعلق غور و فکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت 18 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ معاشرے کے اندر تقوی کو اختیار کر کے رہنا چاہیے، اور یہ جو تقوی کی زندگی ہے یہ انسان کے مستقبل پر بھی مرتب ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں یہ بات واضح ہے کہ ہر چیز کا ایک کل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام ہم آج کرتے ہیں اس کا نتیجہ اگلے آنے والے دنوں میں مرتب ہوتا ہے، تو بالکل ایسے ہی آخرت کا تصور بھی ہے کہ ہم جو کام اس دنیا میں کریں گے اس کے نتائج اگلی دنیا میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس فکر کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج بہت عرصے کے بعد نظر آتے ہیں۔ ایک درخت ہے جو آپ نے آج لگایا لیکن اس کا پھل 10 سال کے بعد ملتا ہے۔ ایک تعلیم ہے جو آپ نے آج حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اگلے چند سال کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ یعنی جو عمل ہم آج کر رہے ہیں وہ اس عمل کا کل ایک نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح
ایک شخص لاپرواہی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کا کل اس کے سامنے بیماریوں کی صورت میں آتا ہے، اور ایک شخص آج ایک محتاط زندگی گزارتا ہے تو اس کا کل اس کے لیے ایک صحت مند زندگی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک شخص اس دنیا کے اندر عمدہ اعمال کرتا ہے، تقوی کے اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے مستقبل کے اندر جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور جو دنیا کے اندر غلط اعمال کرتا ہے، انسانیت کو تنگ کرتا ہے، اس کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب کی بات کی گئی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تشریح قرآن حکیم میں کہی گئی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہر بات میں عدل کرنا، عدل کے عمل کو اختیار کرنا، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے اس قانون پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی بنیادی طور پر دلوں کا ادب ہے، کہ یہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کام کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے۔ انسانیت کی فلاح ہے، دوسروں کی فلاح ہے، اللہ کی رضا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یا آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل ہے اس کی اصل حقیقت تو آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور تقوی بھی بنیادی طور پر دلوں کے ادب کا نام ہے، اور تقوی معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کا نام ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کا جاننے والا ہے، اس کی خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام اللہ کے خوف سے کرنا چاہیے، اور یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو عمل ہم آج کر رہے ہیں اس کا کل نتیجہ کیا مرتب ہوگا۔ سورۃ الحشر کی آیت 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا ہی کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طالب علم وہ کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، اور داخلہ لینے کے بعد وہ اس کے نظم و ضبط اور قانون کی پابندی نہیں کرتا، اور پھر ہر وقت اپنے ذہن کو دوسرے کاموں کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اور آخر ایسا ہوتا ہے کہ پھر جب امتحان کی گھڑی سر پر آتی ہے تو وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر مسلسل عمل کے نتیجے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو بھولنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنی انفرادی، گھریلو، شہری، قومی، بین الاقوامی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں بنائی۔ ہم نے اس بات کو تو قبول کر لیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن پھر ہم نے اس کے مطابق اپنی معاشرت تشکیل نہیں دی، تو کہا گیا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، فسق اسی کو کہتے ہیں کہ بظاہر تو اعلان کیا جائے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن جب ان پر عمل کا وقت آئے تو پھر اسے پس پشت ڈال کر اپنے گناہوں کے کام کو آگے لے آئیں، جس کے نتیجے میں پورے کا پورا سماجی ڈھانچہ اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ فاسق اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے معاشرے کو اس کی بھیڑ چڑھا دیتا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیشہ اگلی زندگی کو سامنے رکھ کر کریں۔ دنیا یہ ایک فنا ہونے والا عمل ہے، اور آخرت کا عمل ایک مستقل عمل ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ کل دو نتیجے مرتب ہوں گے۔
آج جو غلط اعمال کر رہے ہیں وہ اصحاب النار ہیں، اور جو آج معاشرے کے اندر ایک عمدہ عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اعتدال کا عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کا عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، بہترین معاشرت تشکیل دیے ہوئے ہیں، یہ اصحاب الجنہ ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے جو اصحاب الجنہ ہیں یہی کامیاب ہیں۔ تو اس لیے آج بھی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے بہترین نظام بناتے ہیں اور اپنے معاشروں کو کسی قانون کے تحت چلاتے ہیں، تو ان معاشروں کے اندر ایک امن، سکون، عدل و انصاف، معاشی خوشحالی نظر آتی ہے۔ اور جو لوگ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر ظلم، بھوک اور بدحالی، بدامنی، خوف کی فضا نظر آتی ہے۔ تو اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور ہمارے لیے نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی معاشرت تشکیل دی، اس معاشرت کے نتیجے میں پورے عرب کے اندر ایک بہترین نظام قائم ہوا، تمام لوگوں کی زندگی ایک پرسکون اور متمدن زندگی بن گئی، خوشحالی کی زندگی بن گئی۔ صرف 50 سال کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ مدینہ میں لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر اس قدر خوشحالی ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں مل رہا، اور پھر اس پروگرام کو صحابہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو یہ صحابہ اصحاب الجنہ ہیں، انہی صحابہ کے اندر وہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ ان صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک بہترین نظام تشکیل دیا۔ انہی عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین بھی ہیں۔ انہی خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین نے اس زمانے میں ایک بہترین معاشرت، بہترین نظام تشکیل دیا، دنیا کے اکثریتی علاقوں کے اندر اس نظام کو قائم کیا اور پوری دنیا کے اندر امن اور خوشحالی پیدا کی۔ تو یہ جنت والوں کی نشانی ہے، اور دوسری طرف جہنم والوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہاں پر وسائل رزق میں تنگی ہوگی، معاشرے کے اندر طبقاتیت ہوگی، اونچ نیچ ہوگی، انارکی ہوگی۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے صحابہ کے، خلفائے راشدین کی حکومتوں کے تابع تھے وہاں امن اور خوشحالی تھی، جو معاشرے اس سے دور تھے وہاں پر انسانیت جو ہے وہ تکلیفوں سے دوچار تھی، معاشرے خوشحالی کی بجائے بدحالی، امن کی بجائے بدامنی کا شکار تھے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی اپنی معاشرت اصحاب الجنہ کے اصولوں پر جو ہے تشکیل دینی چاہیے۔